السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے سورہ اخلاص۔ آج ہم لوگ دو صورتیں سیکھیں گے انشاءاللہ، سورہ اخلاص، اس کے بعد میں سورہ تبت یدا یعنی سورہ لہب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورة الإخلاص مکیہ وہی 4 آیات، یعنی سورہ اخلاص مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، یہ تینوں مکہ میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ قل هو اللہ، یہاں پر قل میں لام کی آواز کو زیادہ نہیں نکالیں گے، قل نہیں کریں گے، قل هو اللہ، اللہ لفظ ہے، یہاں پر واو لام زبر ول ہوگا تو اس سے پہلے زبر، تو ہم اس کو موٹا کریں گے، قل هو اللہ احد، آگے آیت احد، یہاں پر آیت کریں گے تو ساکن ہو جائے گا، تو یہ دال حرف قلقلہ ہے جب اس کے اوپر جزم ہوگا، تو احد، احد یہ آواز نکلنا چاہیے دال کی۔ اللہ، یہ بھی اللہ لفظ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اللہ الصمد، اس کو بھی موٹا کریں گے، صاد کو نکالیں گے، صاد، اللہ الصمد، یہاں پر بھی دال ساکن ہو جائے گی، قلقلہ کریں گے۔ لم یلد، لم یلد، اس کو لم نہیں بولیں گے، اس میں لم بس آواز رک جائے، لم یلد قلقلہ کریں گے، ولم یولد، یولد، اس کو یولد نہیں بولیں گے، یا واو پیش، یو حروف مدہ ہے، یولد، ولم یکن لہ، یہاں پر نون کو نہیں پڑھیں گے، کاف لام پیش، کل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر تشدید ہے لام کے اوپر، جب بھی تشدید ہوتی ہے تو جزم کو ہم وہاں پر ختم کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ تشدید سے ملاتے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد، اس میں ساری دال ہیں اور اس میں قلقلہ کرنا ہے ہم کو، تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ اس کو بغیر ہجے پڑھیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہجے کر لیں، جہاں پر نہ سمجھ میں آئے آپ کو، اس کو اچھے سے یاد کر لیں، بار بار سنیں۔ تو ہم لوگ سیکھتے ہیں سورہ تبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو سورۃ تبت مکیہ وہی 5 آیات، یعنی سورہ تبت بھی مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی تھی، اس میں 5 آیتیں ہیں، اس کو سورہ لہب بھی بولتے ہیں، سورہ مسد بھی بولتے ہیں اور سورہ تبت بھی بولتے ہیں، آپ تینوں نام میں سے کوئی بھی ایک نام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ تو یہاں پر تبت یدا مت کھینچیں گے، تبت یدا، اس کو بھی تبت نہیں ہوگا، قلقلہ نہیں کریں گے، تا پر نہیں کرنا ہے، تبت یدا ابی، ابی آواز نیچے جانا چاہیے، ابی لہب وتب، یہاں پر با واو دو زیر بیوں ادغام واو ہوگا، غنہ کریں گے، لہب وتب، با کے اوپر تشدید ہے تو تھوڑی سختی کریں گے رکنے کے ٹائم پہ، وتب، مد ہے، ما اغنا، اگنا نہیں کرنا ہے، ما اغنا عنہ مالہ، نون کھڑا زبر نہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، عنہ مالہ، یہاں پر مالہ نہیں کرنا ہے، مالہ، اور نون ساکن کے بعد ہا ہے، حلقی لیٹر ہے تو اظہار کرنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، عنہ، عنہ مالہ وما کسب، یہاں پر بھی با پہ ساکن ہو جائے گا جب آیت کریں گے، کسبہ آگے آیت کسب، تو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، با کے اوپر جب بھی جزم آئے گا، کسب، کیونکہ آیت کریں گے تو جزم ہو جائے گا یہاں پر۔ سیصلا، یہاں پر بھی لام کھڑا زبر لا ہی پڑھیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے، سیصلا نارا ذات، را کے اوپر تنوین ہے اور یہاں پر زال ہے، تنوین کے بعد زال آئی تو اخفا لیٹر ہے یہ، تو یہاں پر اخفا کریں گے، زال کو نکالیں گے، نارا ذات لہب، آگے آیت لہب، یہاں پر بھی قلقلہ کریں گے، لہب، وامرأته، وم واو میم زبر وم، رأته غنہ کریں گے،
آپ یہاں پر بھی رک سکتے ہیں وامرأتہ، لیکن اب اتنی چھوٹی آیت تو یہاں پہ مطلب ملا کر ہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. رک بھی سکتے ہیں، دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس میں، لیکن ملا کر ہی ہم لوگ زیادہ پڑھتے ہیں. یا تو کبھی کبھی ہم لوگ یہاں سے پڑھتے ہیں، یہاں پر آ کر لکھتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، لیکن بہتر ہے آپ یہاں پر رک جائیں لہب پھر وامرأتہ حمالۃ الحطب. یہاں پر بھی حطب حا نکالیں گے، طا موٹا کریں گے، با پہ قلقلہ حطب. فی جیدہا آواز کو مجھول فے جے نہیں کرنا ہے، فی جیدہا حبل با پہ قلقلہ حبل من مسد. یہاں پر دو غنہ ہوں گے، حبل من مسد. یہ ادغام میم ہے، یہ بھی ادغام میم ہے، تنوین کے بعد میم اور نون ساکن کے بعد میم، تشدید ہے ان کے اوپر، غنہ کریں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو آپ ان دونوں صورتوں کو خوب اچھے سے زبانی یاد کر لیں. یاد رہے کہ آپ کو تلفظ اچھے رکھنے ہیں، الفاظ جیسے جہاں پر زبر زیر پیش ہے سب اچھے سے نکالنا ہے، غلطی نہیں کرنا ہے. اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں، وامرأتہ میں غلط کرتے ہیں، مالہ کو مالہ پڑھ دیتے ہیں جلدی میں. ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھنا ہے، دیکھ کے پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو رٹنا ہے اور جو بھی رٹ لیا وہ یاد ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اکثر لوگوں کی غلطی یہی ہے کہ وہ رٹا ہوا ہے ان کا، وہ جب اگر رک کے پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اور جب وہ جلدی میں پڑھتے ہیں تو انہیں یاد رہتا ہے. تو آپ کو ٹھہر ٹھہر کے یاد کرنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، رٹا ہوا نہیں رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ جو آپ پڑھیں وہ تلفظ صحیح ہوں گے تبھی اس کے یعنی مطلب صحیح نکلیں گے. اگر آپ کے تلفظ غلط ہو جائیں گے تو مطلب بدل جائیں گے، نماز میں بھی پھر مطلب کہ خرابی پیدا ہو جائے گی اس سے. تو آپ قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھیں، تبھی یہ اس طریقے سے سکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ ایک ایک لفظ کو اپنے صحیح کر سکیں. جو آپ پہلے سے پڑھتے تھے اسے سدھار لیں، غلطیاں صحیح کر لیں اپنی، اور اب اچھے انداز میں قرآن مجید کو پڑھیں. اور جو لوگ نئے ہیں وہ لوگ بہت دھیان سے صحیح ہی یاد کریں تاکہ انہیں آئندہ کبھی بھی دوبارہ ایسا نہ کرنا پڑے کہ پھر صحیح کرنا پڑے. تو اس بار ایک بار محنت کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ہمیشہ کام آئے گی. تو آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں نئی سورت سیکھیں گے. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.